اچھا جی، آج ہم سیگمنٹ کر رہے ہیں یاد ماضی. جی یاد ماضی میں فرید سیانہ صاحب ہم یہ کرتے ہیں. ڈونٹ کلاپ. یہ مسکرانا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ فضول آدمی. سیاح کیوں؟ تمہیں لگتے نہیں سیانہ؟ جڑا بندہ ٹائی روز باندھ لیتا ہے وہ سیانہ ہی ہے نا. تو اس طرح تو میں نے بھی باندھی ہوئی ہے. تم بکواس کرتے ہو، تم کسی سے بنوا رہے ہوتے ہو. جو تمہارے سامنے بندہ آ بیٹھا وہ سیاح ہی ہوگا. یار دیکھو نا جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں. اچھا جی، یہ جو یاد ماضی ہے اس میں ہم ماضی کی وہ باتیں یاد کرتے ہیں جو اب ختم ہو گئی ہیں یا بدل گیا جن کا انداز. آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے. یہ گھر بنا کرتے تھے نا جو، تو وہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشینری نے لے لی ہوئی. جی بالکل سر. بہت سا کام مشینری کے تھرو ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو راج مزدوری والا کام ہے، اینٹیں لگانے والا اور یہ وہ، اس میں کھدائی اب مشینوں سے شروع ہو گئی. جبکہ ہمارے دور میں وہ کسی جسے کہتے تھے کئی، اس سے دابڑے بھر بھر کے تو بیسمنٹ باقاعدہ کھودے جاتے تھے. 8-8 10-10 فٹ گہرا گڑا مارا جاتا تھا اور وہ اکثر پٹھان بھائی آ کے وہ کام کرتے. بڑا مشکل کام. وہ بڑا مشکل تھا، اور پٹھان بھائی جو ہیں وہ ایسے 2-3 دن میں 8 فٹ 10 فٹ گہرا گڑا مار کے نکل جاتے تھے. رات کو پہرا بھی دینا پڑتا تھا بھائی جان کہ اس ٹوئے چ کوئی محلے دار نہ ڈگ پے. ڈگے آجے کدرے. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ جو ریت بجری ہے نا جی، یہ کئی کے ساتھ ہی مکس کی جاتی تھی. اور پھر وہ تسلوں میں تگاری جسے کہتے ہیں، اس میں بھر بھر کے باقاعدہ اوپر تک جاتے تھے. اور جو کئی لوگ ایسے ہوتا تھا کہ وہ گوس ہی کر کے نا پھٹوں کی 2-3 لیئر لگا کے، تو وہ نیچے والا بندہ اوپر پکڑاتا ہے، اوپر والا اس سے اوپر اور اوپر والا اس کے اوپر چھت پہ کھڑے ہوئے بندے کو ہاتھوں ہاتھ جا رہا ہے. ہاتھوں ہاتھ ایک ایک تگاری. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ گجرانوالہ میں ہم لوگ گھر بنا رہے تھے، تو وہ جو پھٹے کے اوپر کھڑا ہونا تھا نا بندہ، وہ کوئی نہیں مان رہا. اچھا. چونکہ مجھے بعد میں فیل ہوا کہ یہ سب سے مشکل کام تھا. نیچے سے تگاری پکڑ کے اس کا پورا بالا نکال کے تو اوپر پکڑانا، تو وہ میں نے کہہ دیا ان دنوں یہ جو ہے وہ اکڑتا ذرا ڈنڈ بیٹھ کے بھی میں کھڑا ہو گیا. لو باؤ جی چھت تے میں ساری پوا دیتی. مگر جب میں سویا ہوں نا تو مجھے ایسے لگے کہ میرے بازو کو وڈ گیا ہوا ہے. اس قسم کے اس میں گھلیاں پڑ گئی. وہ مجھے یاد ہے ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، شیخ گلزار صاحب بڑے پیارے آدمی. تو مجھے کہتے ہیں اے جو تو کیتا ہے نا رات نو 2 ناول جین کھا لوی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ سامان جو اوپر پہنچانے والا کام ہے، اب تو یہ بھی وہ لفٹوں کے ذریعے بالکل سر. وہ ورنہ باقی سامان بھی جو ہے اسی طرح ہاتھوں ہاتھ اوپر جاتا. جی سر. جس میں اینٹیں ہیں، جس میں دوسرا سریا وغیرہ ہر چیز. اینٹیں دیکھو نا ویسے ہاتھوں سے نیچے کیچ کروا رہے ہوتے تھے اور پھر اس سے اوپر جا رہی ہیں. اب تو لفٹ لگی ہوئی ہے، بھر بھر کے لفٹ میں وہ ڈولیاں سی اوپر جا رہی ہیں جس طرح یہ ریت بجری جا رہی ہوتی. اچھا، اینٹیں کمر پہ بھی باندھ کے لے جانے والا سلسلہ ہوتا تھا کہ وہ ایک مخصوص اینٹیں ہوتی تھی، انہیں کمر پہ لادا اور وہ اٹھا کے اوپر مزدور لے کے جانا. ہاں جی بازار سے جب آنی تو مجھے، اب تو خیر ٹریکٹر ٹرالیاں اور ٹرک شرک آ جاتے ہیں، میں نے کھوتے جو ہیں ان کے اوپر بورے پڑے ہوتے ہیں. 20-25 کھوتے کٹھی جا رہے ہیں اٹھا چک کے وچ گوگا بھی پھر رہے ہیں. غور نال دیکھو تو پتہ لگتا ہی ہے وچ گوگا یہ اپنے کام جا رہا ہے کھوتوں کے ساتھ. اگر لینٹر بھی کاٹنا پڑتا تھا تو ہتھوڑے کے ساتھ توڑنا پڑتا تھا. اب تو مشینیں آگے ٹر یہ کٹ گیا جی. ہاں جی، ہر چیز مشینی ہو گئی ہے. جی سر. اچھا، ایک اور بات، جب سڑک جو ہے وہ اونچی ہو جاتی تھی، گھر نیوے ہو جاتے تھے، تو فرش جو ہے وہ اونچا کرنا پڑتا تھا پھر اندر کا. پھر لینٹر چونکہ نیچے بہت ہو جاتا تھا یا یہ وہ، تو گاری توڑنا پڑ جاتا تھا. اب تو پورا لینٹر اٹھا دیتے ہیں، وہ جیک لگا کے پورا لینٹر پورے گھر کا اونچا کر کے اس کے نیچے دیواریں اونچی کر کے واپس لینٹر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور نیچے سے وہ جو ہے فرش بھی اونچا ہو جاتا ہے. فرید صاحب میں ان ساری مصیبتوں سے دور ہوں. اچھا. اور میرے پاس جھگی ہے، اٹھا کے ادھر کر لیتا ہوں، بارش آتی ہے ادھر کر لیتا ہوں، نہ کوئی لینٹر نہ بات.
یہ تو گندا ہو جائے مکان تے تو لیندہ ہے بھائی جی تہاڈا گھر کدھر گیا جی اسی تو رہے ہیں گھر کھرے چ توپ رہے آئے عزیزی یہ جدید دور کے اندر یہ ہو رہا ہے. یہ تو بات کر رہا ہے غوری شاید مذاق میں, لیکن اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مکان بنے بنائے مل رہے ہیں, جدھر چاہے مکان ڈال لو, نٹ بولٹ کے ساتھ فکس کر لو, جب اٹھانا ہو تو اٹھا لو اور پھر وہاں لے جا کے فکس کر دو. سنا میں کہندہ فرید سے آنا تم نے مزاق کیا, اس نے سچی مچی کار تمہیں کاٹ کے دکھا دیا. اچھا پھر لکڑی کی طرف آ جائیں. لکڑی جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے آری استعمال ہوتی ہے. اب جو بہت کم, اب آری سے کوئی بھی کام نہیں, مشینوں سے, اب مشینوں سے کاٹتے ہیں لکڑی کو, ورنہ وہ آری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, دل کرے سارے دن نیچے دو پھٹے چیرے جائیں. اب تو کررررر ہو گیا ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بڑا مشکل کام تھا. ویسے تو لگتا تھا کہ ہاتھ سے جو چلانے والے آ رہی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس سے کاٹ لیا جاتا ہے. ایک دفعہ میرے گھر میں کام ہو رہا تھا کچھ اسی طریقے سے, چھوٹا تھا پہلے یار چھوٹا ہی ہونا ہے بندے نے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں دوسری میں نے اتنا ہی تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اس لکڑی کو ایک کاٹ کے دیکھا جائے آری چلتی کیسی ہے. تو وہ چھوٹی سی لکڑی کاٹنے کے لیے آری جب ہاتھ میں پکڑی, وہ آری مڑ جائے, وہ چلے ہی نہ بالکل, تب پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. جی. اچھا پھر اسی لکڑی کو اوپر سے پلین کرنے کے لیے رندہ استعمال, وہ بھی ہاتھ سے چلایا جاتا تھا, اب وہ بھی نہیں ہے, اب وہ بھی مشینی رندہ ہے, کررررر ہو گیا. پھر سوراخ کرنے کے لیے وہ ورما ہوتا تھا, وہ جو ایسے کر کے تو چلاتے تھے اس کو, جیسے وائلن نہیں بھی جانتے اس طرح وہ چلتا تھا اور سوراخ کرتا تھا. اب وہ اس کی جگہ ڈرل مشین استعمال ہوتی ہے. ایون اب تو پیچ کس کے ساتھ جسے سکریو ڈرائیور کہتے ہیں, اس کے ساتھ اب پیچ بھی نہیں کسے جاتے, وہ بھی مشینیں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ پیچ لگا کے کررررر ہو گیا, کررررر. جیسے اب ٹائر کھولنے کے لیے ورما شرما جو ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے, وہ مشین کے ساتھ ہی کھول رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات. معروف دانشور طارق بلوچ صحرائی کہتے ہیں, تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ جس کی خوشیاں سستی ہیں. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.